قرض لینا اور دینا یہ ہمیشہ سے ایک رسہ کشی کی طرح رہا ہے۔ ایک طرف قرض لینے والا ہے جسے ڈر ہے کہ کہیں اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی جائیداد ہاتھ سے نہ چلی جائے، اور دوسری طرف قرض دینے والا ہے جسے فکر ہے کہ اس کا پیسہ ڈوب نہ جائے۔ بالکل، اور اس رسہ کشی میں ایک منصف یعنی ریفری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہمارے قانونی نظام میں یہ ریفری کا کردار 140 سال پرانا قانون ادا کرتا ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882۔ اچھا، جی، یہی قانون اس پورے رشتے کی وضاحت کرتا ہے جسے ہم عام زبان میں جائیداد گروی رکھنا یا رہن کہتے ہیں۔ تو آج ہم اسی قانون کے اس کے باب چہارم کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، جو غیر منقولہ جائیداد کے رہن یعنی مارگیج اور اس سے جڑے معاملات کو دیکھتا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس پیچیدہ موضوع کو تھوڑا آسان بنایا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ پرانا قانون آج بھی قرض لینے والے اور دینے والے کے درمیان وہ توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ اور یہ توازن ہی دراصل سب کچھ ہے۔ قانون کا مقصد کسی ایک کو فائدہ پہنچانا نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں دونوں کے مفادات محفوظ رہیں۔ تو آئیے پھر اس نظام کی بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ سیکشن 58 قانون کی نظر میں رہن یا مارٹگیج ہے کیا؟ کیا یہ اپنی جائیداد بیچ دینا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی اس کا سب سے اہم، سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ سیکشن 58A کہتا ہے A mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property۔ انٹرسٹ یعنی مفاد۔ جی، مفاد کی منتقلی۔ یہ ملکیت یعنی اونرشپ کی منتقلی نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ اپنی گاڑی کسی کو بیچ نہیں رہی، بس اسے یہ اختیار دے رہی ہیں کہ اگر آپ نے قرض واپس نہ کیا تو وہ گاڑی بیچ کر اپنا پیسہ وصول کر سکتا ہے۔ صحیح۔ جب تک آپ قرض ادا کر رہی ہیں، گاڑی آپ کی ہی ہے۔ وہ مفاد صرف ایک ضمانت ہے۔ یہ تو بہت بڑی وضاحت ہے، یعنی مالک آپ ہی ہیں، بس آپ نے اپنی ملکیت میں سے ایک حق، ایک مفاد ضمانت کے طور پر دوسرے کو دے دیا ہے۔ اچھا، تو قانون ان دونوں کرداروں کو کیا نام دیتا ہے؟ جی، قانون واضح نام دیتا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ جو شخص قرض لیتا ہے اور اپنی جائیداد میں مفاد منتقل کرتا ہے وہ ہے مارٹگیجر یعنی رہن کنندہ، مارٹگیجر۔ اور جسے یہ مفاد منتقل کیا جاتا ہے یعنی قرض دینے والا، وہ کہلاتا ہے مارٹگیجی یعنی مرتہن۔ ٹھیک ہے۔ جو رقم ادھار لی جاتی ہے ماسود، وہ مارٹگیج منی یعنی زر رہن ہے، اور جس کاغذ پر یہ سب شرائط لکھی جاتی ہیں وہ کہلاتا ہے مارٹگیج ڈیڈ، رہن نامہ۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ بنیاد سمجھ آ گئی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رہن کی کئی قسمیں ہیں، سب سے عام قسم کون سی ہے؟ وہ ہے سمپل مارٹگیج یا سادہ رہن، جس کی وضاحت سیکشن 58B میں ہے۔ اس کی سب سے خاص بات قانون کے اس جملے میں ہے وداؤٹ ڈیلیورنگ پوزیشن آف دا مارٹگیج پراپرٹی، یعنی قبضہ نہیں دیا جاتا۔ بالکل۔ اس میں جائیداد کا قبضہ قرض لینے والے کے پاس ہی رہتا ہے، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنی زمین استعمال کرتا رہتا ہے۔ اچھا۔ ساتھ ہی قانون کہتا ہے کہ the mortgager binds himself personally to pay، یعنی قرض لینے والا ذاتی طور پر بھی قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ادا نہ کر پائے تو کیا قرض دینے والا آ کر گھر پر قبضہ کر لے گا؟ نہیں، سادہ رہن میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہیں پر مرتہن کا حق سامنے آتا ہے۔ قانون اسے یہ حق دیتا ہے a right to cause the mortgage property to be sold، اچھا یعنی وہ جائیداد بکوا سکتا ہے۔ جی، وہ عدالت جا کر درخواست کر سکتا ہے کہ اس جائیداد کو بیچا جائے اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو سادہ رہن میں 3 باتیں یاد رکھنے والی ہیں: قبضہ نہیں، ذاتی ذمہ داری، اور عدم ادائیگی پر جائیداد فروخت کروانے کا حق۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا سادہ معاملہ لگتا ہے، لیکن ایک قسم ہے جس کا نام مجھے تھوڑا پریشان کن لگا، مورٹگیج بائی کنڈیشنل سیل، یعنی بے بشرط رہن۔ اس میں بے یعنی فروخت کا لفظ کیوں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ قسم تھوڑی پیچیدہ ہے اور اس میں دھوکے کا امکان بھی ہو سکتا تھا، اسی لیے قانون اس پر بہت محتاط ہے۔ سیکشن 58C کہتا ہے کہ یہ تب ہوتا ہے where the mortgager ostensibly sells the mortgaged property، ostensibly یعنی بظاہر۔ یہ حقیقی فروخت نہیں ہے، بس دکھنے میں ایسی لگتی ہے۔ ایک منٹ، بظاہر فروخت، یہ تو بہت خطرناک لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں قرض لے رہی ہوں لیکن کاغذات پر یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنی جائیداد بیچ رہی ہوں۔ بالکل، اور اسی لیے قانون نے اس سے بچاؤ کا راستہ بھی رکھا ہے۔ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر قرض ادا نہیں کیا تو the sale shall become absolute، یعنی یہ بظاہر فروخت ایک حقیقی اور حتمی فروخت بن جائے گی۔ اوہو۔ لیکن سب سے اہم قانونی نقطہ اس کی ایک شرط میں ہے provided that the condition is embodied in the document which affects the sale۔ اچھا، مطلب شرط اسی کاغذ میں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، قانون اس پر بہت سختی کرتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کوئی چالاک قرض خواہ ایک سادہ فروخت کا معاہدہ نہ کروا لے اور پھر کسی دوسرے کاغذ پر چھوٹی سی شرط لکھ کر قرض لینے والے کو دھوکہ دے دے۔ اگر شرط الگ کاغذ پر ہے تو یہ رہن نہیں، فروخت ہی مانی جائے گی۔ اچھا،
یہ تو قرض لینے والے کے تحفظ کے لیے ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اب ایک اور قسم ہے یوسفرکٹری مارگیج، یعنی رہن بالانتفاع۔ یہ یوسفرکٹ کیا چیز ہے؟ یوسفرکٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا حق۔ اچھا، یہ رہن کی قسم سادہ رہن کے آپ کہہ لیں کہ بالکل الٹ ہے۔ سیکشن 58D کے مطابق اس میں مارگیجر ڈیلیورز پوزیشن، یعنی قرض لینے والا اپنی جائیداد کا قبضہ قرض دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ قبضہ دے دیتا ہے؟ جی، اور اسے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ٹو ریسیو دا رینٹس اینڈ پروفٹس ایکروئنگ فرام دا پراپرٹی، یعنی اس جائیداد سے حاصل ہونے والے کرائے اور منافع جیسے فصل وغیرہ وصول کرے، اور یہ آمدنی قرض کی ادائیگی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں قرض دینے والا جائیداد کی آمدنی سے اپنا قرض وصول کرتا ہے۔ کیا اس میں قرض لینے والے کی کوئی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے؟ عام طور پر نہیں ہوتی۔ مرتہن کا حق صرف جائیداد کے قبضے اور اس کی آمدنی تک محدود ہوتا ہے۔ وہ مارٹگیجر پر ذاتی طور پر پیسے کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی چند اقسام ہیں جن کا مختصر ذکر کر لیتے ہیں۔ جی ضرور، تاکہ تصویر مکمل ہو جائے۔ ایک ہے انگلش مارٹگیج۔ سیکشن 18E کے مطابق اس میں قرض لینے والا جائیداد کو ایبسلیوٹلی یعنی مکمل طور پر منتقل کرتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ قرض کی ادائیگی پر وہ اسے ری ٹرانسفرٹ یعنی واپس منتقل کر دے گا۔ یہ تو بظاہر فروخت سے بھی زیادہ مضبوط منتقلی لگتی ہے۔ جی، یہ ہے۔ پھر ایک بہت عام قسم ہے مارٹگیج بائی ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈز۔ یہ آپ نے اکثر بینکوں میں دیکھا ہوگا۔ ہوم لون میں جیسے؟ بالکل، جب کوئی ہوم لون لیتا ہے تو بینک آپ کی جائیداد کے اصل کاغذات اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ بس یہی عمل سیکشن 58F کے تحت ایک قانونی رہن بن جاتا ہے۔ اور آخر میں ہے انوملس مارٹگیج، یعنی غیر معمولی رہن، جو ان میں سے کسی بھی قسم میں نہ آئے یا دو اقسام کا مرکب ہو۔ یہ تو رہن کی اقسام کی ایک جامع تصویر بن گئی۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ قرض لینے والے نے اپنی جائیداد میں ایک بہت بڑا حق دے دیا ہے۔ اس کے پاس اپنے تحفظ کے لیے کیا بچا؟ اس کا سب سے بڑا قانونی ہتھیار کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا اور آپ کہہ لیں مقدس حق سیکشن 60 میں درج ہے، جسے رائٹ ٹو ریڈیم یا حق استخلاص کہتے ہیں۔ یہ رہن کی قانون کی روح ہے۔ حق استخلاص؟ سیدھے الفاظ میں، جیسے ہی آپ اپنا قرض ادا کرنے کو تیار ہوں، آپ قرض دینے والے سے ہر چیز واپس مانگ سکتے ہیں۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ قانون بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرض کی رقم واجب الادا ہونے کے بعد مارٹگیجر کو حق ہے کہ وہ مارٹگیجی سے مطالبہ کرے کہ وہ الف ڈیلیور دا مارٹگیج ڈیڈ، یعنی رہن کی دستاویزات واپس کریں۔ جی، بے ڈیلیور پوزیشن، یعنی اگر قبضہ اس کے پاس ہے تو قبضہ واپس کرے، اچھا، اور جیم ری ٹرانسفر دا مارٹگیجڈ پراپرٹی، یعنی اگر جائیداد قانونی طور پر اس کے نام منتقل کی گئی تھی تو اسے واپس منتقل کرے، اور قرض دینے والا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مطلق حق ہے جب تک کہ عدالت کے حکم سے یہ حق ختم نہ کر دیا گیا ہو۔ تو یہ ایک طرح کا ریسیٹ بٹن ہے، پیسے دے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ کیا اس کے علاوہ بھی مارٹگیجر کے کوئی اہم حکم ہے؟ جی، چند اور بھی ہیں۔ مثلاً سیکشن 60B اسے رائٹ ٹو انسپیکشن اینڈ پروڈکشن آف ڈاکیومنٹس دیتا ہے، یعنی وہ اپنی ہی جائیداد کے کاغذات کا معائنہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ جائیداد چھڑواتے وقت وہ کمرہ بھی آپ کو واپس ملے گا۔ قانون اسے ایکسیشن ٹو مارٹگیجڈ پراپرٹی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرض لینے والے کے حقوق کی بات ہو گئی۔ اب رسہ کشی کی دوسری طرف دیکھتے ہیں۔ اگر قرض لینے والا پیسے ادا ہی نہ کرے تو قرض دینے والے کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کیا وہ سیدھا جا کر جائیداد پر قبضہ کر سکتا ہے؟ یہیں پر سیکشن 67 حرکت میں آتا ہے، جو مرتہن کے حقوق یعنی رائٹ ٹو فورکلوجر اور سیل کی بات کرتا ہے۔ یہ اس کے دو سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ فورکلوجر اور سیل کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ the mortgager shall be absolutely debarred of his right to redeem the property۔ ایک منٹ، ڈی بارڈ یعنی اس کا حق ختم کر دیا جائے؟ ہمیشہ کے لیے قرض لینے والے کا جائیداد چھڑوانے کا جو مقدس حق ہم نے ابھی ذکر کیا، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اس عمل کو فورکلوجر کہتے ہیں۔ یہ تو بہت سخت ہے، یعنی جائیداد ہمیشہ کے لیے قرض دینے والے کی ہو گئی۔ جی ہاں، فورکلوجر کے بعد مارٹگیجر کا جائیداد پر کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ عدالت سے درخواست کی جائے کہ the property be sold، یعنی جائیداد کو بیچ دیا جائے۔ اچھا، لیکن یہاں بھی قانون نے توازن رکھا ہے۔ ہر قسم کے رہن میں دونوں اختیارات نہیں ملتے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، سادہ رہن میں مرتہن صرف فروخت کا دعویٰ کر سکتا ہے، فورکلوجر کا نہیں۔ اور فورکلوجر کا حق کس میں ہوتا ہے؟ فورکلوجر کا حق عموماً مارگیج بائی کنڈیشنل سیل میں ہوتا ہے، جہاں معاملہ پہلے ہی بظاہر فروخت کا تھا۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرض دینے والا کہے کہ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، بس میرے پیسے واپس دلا دے؟ بالکل، سیکشن 68 اسے یہ حق دیتا ہے، جسے رائٹ ٹو سو فار مارگیج منی کہتے ہیں۔ یہ حق خاص صورتوں میں ملتا ہے، مثلاً جب رہن کنندہ نے ذاتی طور پر ادائیگی کا وعدہ کیا ہو، جیسے سادہ رہن میں ہوتا ہے۔ اچھا، قانون کے الفاظ ہیں where the mortgager binds himself to repay the same،
یا اگر جائیداد کسی وجہ سے تباہ ہو جائے اور ضمانت ناکافی ہو جائے تب بھی مرتہن برے راست رقم کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے۔ ایک آخری سوال، مرتہن کے حقوق پر کیا عدالت جائے بغیر بھی جائیداد بیچنے کا کوئی اختیار ہے؟ کیونکہ عدالتی کارروائی میں تو بہت وقت لگ سکتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور اختیار ہے لیکن یہ بہت محدود بھی ہے۔ سیکشن 69 اس پاور آف سیل کی بات کرتا ہے۔ پاور آف سیل؟ جی، یہ مرتہن کو عدالت کی مداخلت کے بغیر جائیداد فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ صرف خاص صورتوں میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے جب رہن انگلش مارٹگیج ہو یا سب سے اہم جب مرتہن حکومت ہو یا کوئی بینکنگ کمپنی۔ اسی لیے بینک اکثر زیادہ بااختیار ہوتے ہیں؟ بالکل، لیکن اس کے لیے بھی انہیں سخت قانونی شرائط جیسے نوٹس دینا وغیرہ پوری کرنی پڑتی ہیں۔ کسی نے اپنا گھر رہن پر رکھا، کچھ عرصے بعد اس گھر کے ساتھ کوئی زمین تھی، وہ قانونی طور پر اس کے پلاٹ کا حصہ بن گئی، اب کیا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر سیکشن 63 کام آتا ہے، جسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں ایکسیشن ٹو مارٹگیج پراپرٹی۔ ایکسیشن یعنی اضافہ۔ جی، اضافہ۔ تو قانون سیدھی سی بات کہتا ہے کہ قرض کی واپسی پر مارٹگیجر کو نہ صرف اپنی اصل جائیداد واپس ملے گی بلکہ اس میں جو بھی اضافہ ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہوگا۔ اچھا، چاہے وہ قدرتی اضافہ ہو یا مصنوعی؟ بالکل۔ ہاں، ایک شرط ہے، اگر وہ اضافہ مارٹگیجی کے پیسوں سے ہوا ہے اور اسے الگ کیا جا سکتا ہے تو پھر مارٹگیجر کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی جائیداد کو ایک مکمل اکائی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی جائیداد میں اضافے کی بات۔ اب یہ بتائیں، کیا مارٹگیجر اس رہن شدہ جائیداد کو استعمال کر سکتا ہے جیسے کرائے پر دے دے؟ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اس کے لیے سیکشن 65A ہے، مارٹگیجرز پاور ٹو لیز۔ پاور ٹو لیز؟ جی، جب تک جائیداد کا قبضہ مارٹگیجر کے پاس ہے وہ اسے کرائے پر دے سکتا ہے۔ قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ زندگی چلتی رہنی چاہیے۔ لیکن یقیناً کچھ شرائط ہوں گی، ہے نا؟ بالکل، شرائط ہیں۔ مثلاً کرایہ مارکیٹ کے حساب سے ہو، کوئی باہری پریمیم یا پگڑی نہ لی گئی ہو، اور اگر کوئی عمارت ہے تو لیز 3 سال سے زیادہ کی نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جائیداد کی قیمت کم نہ ہو۔ صحیح۔ تو ایک طرف تو استعمال کا حق ہے لیکن دوسری طرف ذمہ داری بھی ہے۔ تو اگر مارٹگیجر جائیداد کو نقصان پہنچانا شروع کر دے تو یہیں پر سیکشن 66 آتا ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ سیکشن 66 ویسٹ بائی مارٹگیجر ان پوزیشن۔ قانون یہاں بہت واضح الفاظ استعمال کرتا ہے کہ مارٹگیجر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو ڈسٹرکٹیو اور پرماننٹلی انجوریس دیئر ٹو ہو، یعنی تباہ کن یا مستقل طور پر نقصان دہ۔ جی، مطلب آپ گھر میں اپنی پسند کا رنگ تو کروا سکتے ہیں لیکن آپ کوئی بنیادی دیوار نہیں گرا سکتے جس سے سیکیورٹی کی ویلیو کم ہو جائے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مارٹگیجر کی ذمہ داریاں۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اگر مارٹگیجر قرض ادا ہی نہ کرے تو مارٹگیجی کے پاس کیا راستے ہیں؟ میں نے سیکشن 69A کے بارے میں پڑھا ہے، اپوائنٹمنٹ آف ریسیور۔ یہ بہت طاقتور اختیار ہے۔ کچھ خاص قسم کے رہن میں مارٹگیجی عدالت کی مداخلت کے بغیر ایک ریسیور مقرر کر سکتا ہے۔ ریسیور یہ کیا کرتا ہے؟ ریسیور اس جائیداد کا انتظام سنبھالتا ہے، کرایہ وصول کرتا ہے، ٹیکس اور دوسرے اخراجات ادا کرتا ہے، اور پھر جو رقم بچتی ہے اس سے قرض کی قسطیں ادا کرتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، مطلب عدالت کے باہر ہی مسئلہ حل کرنے کی کوشش۔ جی، اور قانونی طور پر یہ ریسیور مارٹگیور کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، بھلے ہی اسے مارٹگیجی نے مقرر کیا ہو۔ واہ، یہ تو ایک قانونی نکتہ ہے۔ اچھا، ایک آخری سیکشن 72، یہ مارٹگیجی کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اگر اسے جائیداد کو بچانے کے لیے خود کچھ خرچ کرنا پڑ جائے؟ جی، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلاً جائیداد کو آگ سے یا سیلاب سے بچانا ہو، یا اس پر کوئی قانونی کیس چل رہا ہو، تو مارٹگیجی جو بھی ضروری خرچ کرے گا، قانون کہتا ہے کہ وہ ایڈ سچ منی ٹو دا پرنسپل منی، مطلب وہ اس خرچ کو اصلی قرض کی رقم میں شامل کر سکتا ہے اور اس پر سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ یہ اس کی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے حقوق اور ذمہ داریاں، ان کا انحصار اس بات پر ہے کہ رہن کی قسم کون سی ہے۔ وہ جو 6 قسمیں ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ان کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 سوال پوچھیں۔ قبضہ کس کے پاس ہے؟ کیا جائیداد بغیر عدالت کے بک سکتی ہے؟ اور قرض کیسے وصول ہوگا؟ اچھا، جیسے سمپل مارٹگیج میں قبضہ مارٹگیجر کے پاس رہتا ہے اور مارٹگیجی کو بیچنے کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس یوسفرکچری مارٹگیج میں قبضہ مارٹگیجی کو مل جاتا ہے اور وہ آمدنی سے قرض وصول کرتا ہے، بیچ نہیں سکتا۔ اور وہ مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل، وہ تو نام سے ہی پیچیدہ لگتی ہے۔ وہ بظاہر ایک فروخت کا معاہدہ لگتا ہے کہ اگر پیسے نہ دیے تو فروخت پکی اور اگر دے دیے تو معاہدہ کینسل۔ ہر قسم کا مقصد اور نتیجہ بالکل مختلف ہے نا؟ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اگر میں ٹھیک سمجھی ہوں تو یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ایک بہت ہی محتاط طریقے سے بنائی گئی مشین ہے۔ یہ مختلف ضروریات کے لیے رہن کی مختلف اقسام پیش کرتا ہے اور پھر دونوں فریقین کو اپنے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی ہتھیار فراہم کرتا ہے،
تاکہ کوئی ایک دوسرے پر حاوی نہ ہو سکے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ اس قانون کی روح یہی توازن ہے۔ ایک طرف حق استخلاص یعنی رائٹ آف ریڈیمشن ہے جو جائیداد کے مالک کا بنیادی حق ہے، اور دوسری طرف حق فروخت یا ممانعت استخلاص یعنی رائٹ ٹو فورکلوجر اور سیل ہے جو قرض دینے والے کی سرمایہ کاری کو تحفظ دیتا ہے۔ یہ قانون ان دونوں متضاد مفادات کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اور یہ پل 1882 سے آج تک قائم ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اس قانون میں اتنی تفصیل سے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے۔ آج کے دور کی مالیاتی پیچیدگیوں جیسے ڈیجیٹل کرنسی، آن لائن قرضوں اور جدید مالیاتی مصنوعات کے تناظر میں کیا یہ 140 سال پرانا فریم ورک اب بھی مکمل طور پر موزوں ہے، یا اس میں کن تبدیلیوں کی گنجائش ہو سکتی ہے؟